بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دو ایسے نوجوانوں کا قصہ ہے جو مدینہ منورہ سے ترکی سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے۔ ان کا مقصد اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کی طرح شراب و شباب کے مزے لینا اور مستیاں کرنا تھا۔ استنبول پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کچھ کھانا کھایا، شراب کی 2 بوتلیں خریدیں اور ٹیکسی میں بیٹھ کے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہوٹل شہر کے ایسے علاقے میں پسند کیا جہاں انہیں کوئی بھی جانے پہچانے والا نہ دیکھ سکے۔ کاؤنٹر پر رجسٹریشن کرواتے ہوئے کاؤنٹر کلرک کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ دونوں نوجوان مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں تو اس نے عام کمرے کی بجائے سب سے اچھا اور بہترین 5 اسٹار طرز کا کمرہ دے دیا۔ اہل مدینہ چل کے ان کے ہوٹل میں آ گئے۔ ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ دونوں کمرے میں پہنچے اور بس بوتلیں کھول کے میدے میں انڈیلنے بیٹھ گئے۔ ایک تو اتنا کم ظرف نکلا، کچھ ہی دیر بعد نشے میں دھت سو گیا، جبکہ دوسرا دوست نیم مدہوش باقی کی بوتلوں کو کل کے لیے چھوڑ کر سو گیا۔ ان کو سوتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیونکہ اب صبح کے 4:30 بجے تھے اور نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک نے غنودگی میں اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کاؤنٹر کلرک کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ ہمارے امام مسجد نے یہ جان کر کہ ہوٹل میں مدینہ شریف سے 2 آدمی آ کر ٹھہرے ہیں، نماز پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ مدینہ منورہ کے لوگ ہوں اور وہ امامت نہ کروائیں، اسی لیے ہم لوگ آپ کا مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں اور امامت کروائیں۔ اس جوان کو یہ بات سنتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوسرے ساتھی کو جگا کر بتایا کہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے، کیا تجھے کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں، کچھ تو یاد ہے، مگر لوگوں کی امامت کرواؤں ایسا نہ سوچا ہے اور نہ ہی کروں گا۔ دونوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا مصیبت ان کے گلے آن پڑی ہے، اس سے جان کیسے چھڑائیں۔ ایک بار پھر دروازہ کھٹکا۔ کاؤنٹر کلرک کہہ رہا تھا، بھائیو جلدی کرو، ہم لوگ مسجد میں آپ کے منتظر ہیں، کہیں نماز میں دیر نہ ہو جائے۔ ایک کے بعد دوسرے نے بھاگ کر غسل کیا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے مسجد پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ نماز فجر کے لیے نہیں بلکہ مدینہ شریف کے شہزادوں کے استقبال میں جمعے کی نماز کے لیے اہتمام میں بیٹھے ہوں۔ ایک جوان کہتا ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوا اور جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا تو ایک نمازی اس تصور سے کہ مدینے کا دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہوا اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ انہیں نماز پڑھا رہا ہے، اس خیال سے اس کی سسکی نکل آئی۔ پھر کیا تھا، کئی دوسرے نمازیوں کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹے۔ امامت کروانے والا شخص کہتا ہے کہ نمازیوں کے رونے سے میری ندامت بہت بڑھ گئی اور میں بھی رو پڑا۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں نے محض سورہ اخلاص پڑھی، مگر اپنے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، نمازی میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے امٹ پڑے اور کئی ایک تو فرط محبت میں مجھے گلے بھی لگا رہے تھے۔ سر جھکائے کھڑا اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور یہ واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ بلا شبہ ہدایت اللہ رب العزت ہی کی جانب سے آتی ہے۔ اللہ جب چاہے جسے ہدایت دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہیں، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جو اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے۔ چاہے پوری دنیا ہی کسی شخص کے لیے دعا کرے، اللہ جب تک نہ چاہے انسان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔